ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی لا تعداد درود و سلام ہوگا. شبان دی آج دے جمعہ المبارک کے خطبہ کے اندر میں 15ویں شعبان کے حوالے کے نال دلائل کی روشنی کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. سارے پاکستان کے اندر اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے اور 15ویں شعبان کی رات کو نوافل بھی ادا
مسلمان کرتے ہیں اور ساری رات عبادت جو مصروف رہتے ہیں. پھر سحری کھاتے ہیں. سحری تو بعد سارا دن روزہ رکھتے ہیں. بظاہر وہ ساڈے بھائی نہ نیکی سمجھ کے کرتے ہیں. اور اسی آج چیک کرنا ہے آیا تو ساڈے ساتھی نے جڑے وہ الجھے شیطان نے انہاں نوں الجھا دتا ہے. بظاہر کام نیکی دا ہے, ساری رات عبادت کرنا ہے, ساری رات نوافل ادا کرنا, اگے پھر روزہ رکھنا. تو آئیے قرآن مجید کو پوچھئے انہاں دے عمل دے اللہ کے رسول دی مہر بھی لگی کہ نہیں لگی. اگر اللہ کے رسول دی مہر لگی پھر تو ٹھیک ہے. اللہ کے رسول دی مہر اگر نہیں لگی تو قرآن پر پوچھ لئیے. میں زیادہ تفصیل تمہید گہرائی نہیں جانا چاہتا کیونکہ گفتگو اس انداز میں کرنی چاہیے کہ جڑے سامنے ہونے نا انہاں دا ذہن قبول کرے. یعنی اینی گہرائی جنا چلے جاؤ تسی کہو قاری صاحب کی اج کرتے پے تے میں تواڈے ذہناں نوں مد نظر رکھ کے میں علم دی گہرائی چ نہیں جاواں دا تھوڑا پتہ زیادہ نہیں. آئیے نبی پاک کو پوچھئے کہ اللہ کے رسول جی یہ جڑا تسی دین لے کے آئے کہ دین مکمل ہے کہ یا پاکستان کے مسلمان اللہ جاد و بلا جو مکمل کرتے ہیں. ایک سوال ہے ہن اسی پڑھنا ہے چھٹا بار. اللہ پاک فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ پاک کہتے ہیں یہ دین نبی پاک نے یہ دین اسلام آج دے دن یہ دین اسلام کو جنہوں تسی پسند کرتے ہیں میں مکمل کر دیتا ہے اور اپنے نبی کے ذریعے کو مکمل کیتا ہے. اللہ کی یہ سمجھ آ کے دین مکمل ہو گئی. اور پاکستان دے مسلمان میرے کوئی پوچھتے ہیں انہاں دی تسلی نہیں ہوئی. اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ عز و جل نے پاکستان کے مسلمانوں نے 15ویں شعبان دی رات کو عبادت بھی کرنی ہے, اگو روزہ بھی رکھنا ہے. اللہ دی مسلمان میرے کو پوچھتے ہیں جڑے اسامہ بن زید بیٹھے نے میں انہاں کی جواب دیواں. غلام فرمایا کلام ربانی پڑھ کے جواب دے دے. اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو, اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو, اللہ نے یہودیاں نو نہیں کیا, عیسائیاں نو نہیں کیا, بودھ مذہب نو نہیں کیا, سکھاں نو نہیں کیا, ہندوؤں نو نہیں کیا, ہاتھی
دے ہاتھی نو جڑے پوجدے نے انہاں نو نہیں کیا، ناریاں نو نہیں کیا، اللہ ایمان والیاں نو کیا جڑے ایمان والے اسامہ بن زید بیٹھے تھے۔ فرمایا اللہ دے اندے رسول دی اطاعت کرو، اپنے امان ضائع نہ کرو۔ بس بات ختم ہو گئی۔ ان آئیے اللہ نے اس راج کی نازل کیتا ہے۔ 25واں پڑھیے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ اللہ پاک کہتے ہیں میں اس قرآن مجید نو لیلۃ القدر تے نازل کیتا ہے۔ بے شک اتنا دستا ہے، اتنا کی کہتا ہے تحقیق یقیناً، اور جنہوں بھی اللہ پاک نے اہم مسئلہ بیان کرنا مقصود ہے لفظ اِنَّا نو لے کے آتے ہیں، اور ایتھے بھی لفظ اِنَّا فرمایا یقیناً اسی اس لیلۃ المبارکہ کے اندر قرآن کو نازل کیتا ہے، اور قرآن اور میری گل سن، قرآن اگر 15ویں شباط کو نازل ہے پھر تھوڑا موقف صحیح ہے۔ انہیں ہاتھ زمین دس دیئے، آدھا مرچہ لوٹ لیا، ہاتھ دس دیئے۔ اور دوسرا پڑھیے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا یعنی قرآن مجید کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ اگر لیلۃ القدر کو مراد 15ویں شعبان دے پھر کہتے ہو، اگر لیلۃ القدر کو مراد او جنیاں 5 طاقت تو ایک رات او لیلۃ القدر، انہاں 5 راتاں دے وچوں ایک رات اللہ پاک نے قرآن اتاریا، اور اللہ پاک سارے سال کے معاملات واضح کر دیتے ہیں، ان کے رزق کے بارے میں فیصلہ ہو جاتا ہے، ان کی عمر کا تعین ہو جاتا ہے۔ اور آئیے ابن عباس کی دالت چلیے، حضرت ابن عباس نے جڑا تفسیر کو سمجھے ہے وہ نہ تسی سمجھ سکتے جے نہ میں سمجھ سکتا، نہ کوئی عالم سمجھ سکتا۔ جڑی تفسیر انہوں نے کی ہے نا، ایک تفسیر بالقرآن ہے، ایک تفسیر بالغیب ہے، انہیں یہ بھی ایک علمی بات ہے، میں انہوں نے چھیڑنا چاہتا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس نے جڑی تفسیر سمجھیے، حضرت ابن عباس تے انہاں دے شاگرد امام قتادہ، امام مجاہد وغیرہ وہ کہتے ہیں اس تو مراد لیلۃ القدر، یعنی لیلۃ القدر کے قرآن نازل ہو جائے 15ویں شعبان کو نہیں ہوئے۔ اور جمہور علماء کہتے ہیں اور ابن کثیر بھی کہتے ہیں اور دیگر مفسرین کہتے ہیں اس تو مراد لیلۃ القدر ہے، 15ویں شعبان نہیں۔ اور تجھے میرے کو سوال کرو گے حضرت عزیزی صاحب یا عزیزی یا قاری افضل، کیونکہ ادب نالی بولتے ہیں امام، میں اس حوالے بات کال کا اور کسی خاص رات عبادت کرنا دلیل قطعی کو ثابت کرنا پڑے گا، دلیل قطعی کو ثابت کرنا پڑے گا۔
ناس کو ثابت کرنا پڑے گا، ایویں اٹکل پتوں نہیں لگنے۔ اگر اپنی مرضی کرنی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مقاصد کی سی، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منع فرمایا کسی خاص رات میں عبادت کرنا، لا تختصوا لیلۃ الجمعہ بقیام ولا تخصوا یوم الجمعہ بصیام من بین الایام الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور بعض لوگ جمعے کی رات قیام کرتے ہیں، جمعے کی رات اکثر لوگ قیام کرتے ہیں، جڑی رات گزری نا انہوں جمعے کی رات کہتے ہیں، جڑی آنی ہے وہ ہفتے کی رات کہتے ہیں، جمعے کی میں جڑی رات گزری کا ذکر کر، جمعے کی رات، جمعے کی رات کو قیام کرنے تو نبی پاک نے منع فرمایا۔ اور پھر اگلے دن جمعے کا روزہ رکھنے کو نبی پاک نے منع فرمایا۔ ثابت ہوا دیکھو دلیل کدی آگی، میں دعویٰ کیتا سی، دعوے دے نال میں دلیل کدی نال ثابت کیتا، دلیل کدی دے نال کو باطل جڑے لوگ نے انہاں دے دعوے نال میں توڑیا، دلیل کدی نال۔ اور سرکار نے منع فرما دیتا، نہ جمعے رات کی رات میں قیام نہیں کرنا، اور روزہ بھی نہیں رکھنا۔ ہاں ہر ایک بندہ روٹین کے مطابق روزے رکھ رہے ہیں، 13ویں 14ویں 15ویں، اگر وہ دے میں جمعہ آ گیا تو وہ رکھ سکتا ہے، انہوں استثناء نبی پاک نے دیتا ہے۔ اگر وہ تہجد پڑھتے ہیں انہوں بھی استثناء حاصل ہے، وہ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک اور گل سن لو، صرف جمعے کی رات کو تہجد پڑھنا نبی پاک نے منع فرمایا، اگر روٹین کے مطابق پڑھتا پھر ٹھیک۔ اور آئیے ان تسی کہو گے چلو 15ویں شعبان تے تسی منع کرنے پہ تو منع کیتا، نبی پاک ثابت ہی نہیں، پھر کرنا کی ہے؟ حلوہ کھیرا نہیں کھانیاں مولویوں، تو انہوں حلوہ ماٹا بڑا اچھا لگتا، کانچ بھی پکا لیا کرو، کبھی کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ لوگاں دیا جیباں اللہ ویکھیا کرو۔ میں انہیں سخت لفظ ایک نہیں بولنا چاہتا، چلو میں درگزر کرنا۔ روزہ رکھو، روزہ نہیں رکھنا ذرا صاحب، حلوے مانڈے کھانے نے، لوگاں دیا جیباں ویکھنا ہے۔ آسون سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں، اور آپ کی صحابیہ بھی کہتی، صحابہ بھی کہتے، اور اے بات تمہیں سلمہ تو روایت ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان۔ یہ روایت میں سلمہ تو ہے ام المومنین فرماتی نے، ما رأیت النبی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا مگر
رکھے اور بہترین انتہا لے میں ایک دن چھڑے ایک دن انہیں پتہ لگتا ہے بھی کیڑا سنت عمل کرنا یہ کھیر کھانا میں کوئی بات نہیں کھانی ہے جنہیں میں منع نہیں کرتا اپنے پلے اگاؤ لوکاں اور مذہبی ڈاکو اور لوکاں دیا یہ باتیں ڈکیتیاں نہ کریا کرو اور پھر سنیے حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نبی پاک کو سوال کیا اور گل نکھرا لگی میں نبی پاک کو سوال کیا اللہ کے رسول تسی شعبان روزے کیوں رکھ دیتے آپ نے فرمایا لوگ رجب اور شعبان لوگ رجب اور رمضان کے درمیان سے غافل ہو جاتے ہیں اور ایک روایت کے اندر میں پڑھا سکہ بند روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس وجہ تو روزہ رکھنا آنا صائم میں روزے کی حالت ہوں جدوں میں میرا اعمال نامہ جائے پیر تے جمعرات نو اعمال نامہ پہنچ جائے کہ میں پسند کرنا میں روزے کی حالت ہوں آنا صائم کہ میں روزے کی حالت اور ایک اور میں سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ میری اور تہاڈی ماں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتیاں نے کہ جدوں رمضان کے روزے فرض ہو گئے ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم الا رمضان میں نبی پاک نہیں دیکھا سوائے رمضان کو علاوہ آپ نے روزے نہیں رکھے تسی کہو کہ یہ تضاد آ گیا نہیں تضاد نہیں آیا ایک میں بندہ نال باپ بندہ رہتا سا میں کیا علماء بھی سنیا کر کہتا جی میں ڈٹ کے زور نہیں کرتا کہ سنتا ہے آج ادھر روایتہ شعبان کی آئیاں نہ ایتھے پاس گیا انہیں ایک پاسے نبی پاک روزے رکھتے دے جان دوسرے پاسے اما جی عائشہ کہتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا رمضان میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا رمضان کے علاوہ آپ روزے رکھتے ہی نہیں تھے میں کیا ہونا لگا نٹا دے گال نہیں پاؤں اسی پھانس جانے میں کوئی اپنے آپ نے ملامہ تو کہا نہیں پہنچا میں ناقص العلم لیکن کسی سے کم بھی نہیں اللہ کے فضل اللہ کی مہربانی ناقص العلم ہو لیکن کسی سے کم بھی نہیں یہ اللہ کا فضل ہے بذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم میں انہوں بابا کھپایا آنکھیں میں کہتا دے دوسری دار سے میں چل دادے بندیا یہ تو اس طرح کیا روایتاں آ جاندیاں نا کدی اس روایت کے عمل کر لو کدی اس تے کر لو وہ بھی سنت یہ بھی سنت کہتا جو انہیں سمجھ آئی میں کہ چلو اللہ جزائیں خیر تو خیر امی عائشہ کے دروازے کے چلی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جدو میری باری وقف سی یعنی اس رات نبی پاک میرے ہاتھ سی اور اللہ کے رسول نے چادر اوڑھ رکھی اور فرماتیاں نے اللہ کے رسول نے اپنے جوتے اور اتارے
جوتیاں نو اتار کے اپنے ساتھ قریب رکھنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جڑی چادر سی آپ نے وہ چادر تھلے بچائی اور وہ ہوئی اٹھے۔ یہ کیڑی سرکار ہے؟ اتفاقہ پڑی توکل پڑی، اے اونچی سرکار، اے شوق شاہ دی، اور کبھی مریدہ دے کول بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، کبھی یہ سرکار دے نال بستر دے وہ پیر گیا ہے، پیران دیا کوٹھیاں کروڑا روپے دیا کوٹھیاں انہاں دے انہاں دے رہائش ہے، اور اللہ تعالیٰ اللہ دے رسول رحمت للعالمین نبی مان کرائے، اس چادر نو آپ نے کھول لیا تے کتے بھی دے۔ اور ایک روایت دوسری ہے، جبریل آئے وہ دوسری روایت، وہ میں وہ دا حساب پڑھ کے پھر ادھر کروا دوں۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں، اور ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ نے رات کے وقت کسافی کپڑا اتارے ہویا میں جبریل کی عظمت پہ قربان جاؤں، جبریل نے حیا کیا ہے کہ عائشہ ادھر ہے، جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر بڑھایا، جبریل نے کہا اللہ نے حکم دیا آپ آئے میرے ساتھ بقی جانا۔ میں یہاں بات مکر کرنا چاہتا ہوں، بھائی اس کو کیوں لے بلایا گھر میں؟ جی یہ میرا کزن ہے، سبحان اللہ، کزن ہے تو اس کی مہمان نوازی کر، اور جب کزن کا حل ہوتا ہے بیوی کو یہ کر نہیں کہ میں نے کس انداز سے بات کرنی ہے، اور وہ تجوز جو خامد تجوز بنا ہوا ہے اس کے اندر غیرت ہی نہیں ہے کہ اسلام نے کچھ تقاضے بیان کیے، آئے مہمان نوازی کرے اور جائے اپنی بیوی کو پردے کا کہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل آئے، جبریل کے نال چڑھے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ بات فرمایا، آپ چڑھے گئے، اور ماں عائشہ نے جو دیکھا اللہ کے رسول نے وہ بھی بغیچے چلی گئی، اور دیکھا اللہ کے رسول دعا کا آلو بقی نو غرقت البقی کہتے ہیں، لیکن میں تعبیر یہ کرنا اسی جنت البقی کیوں کہتے ہیں، نہ تے بقی کو غرقت ہے، لیکن جنت البقی اس وجہ کو میں استدلال کرتا ہوں کہ وہاں صحابہ لیتے ہوئے وہ جنتی ہے، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے اصحاب رسول سب کے سب جنتی ہے، جو ان کے جنتی ہونے میں شک کرتا ہے اس کے مسلمان ہونے میں شک ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں میں واپس پڑھتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیز چلنا شروع کر دیتا، فرماتی ہیں میں بھی تیز چلنا شروع کر دیتا، اللہ کے رسول نے دوڑ لگا دی تھی، فرمایا میں نے بھی دوڑ لگا دی، اللہ کے رسول نے دوڑ لگائی میں نے بھی دوڑ لگا دی، اور ماں عائشہ کہتی ہے میں پہنچ اور میرا سانس سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ کا سانس کیسے حکیم علی مرتبہ نبی، آقا فرماتے ہیں یہ تمہارا سانس کیوں کھلا ہوا ہے؟ تو ماں عائشہ کہتی ہے نبی پاک محسوس کرتا، تو
پھر پاک کہتے ہیں اگر تم نہ بتاؤ مجھے حکیم لطیف خبیر بتا دے. اور سرکار نے یہ جو ہتھیلی ہے نا امی عائشہ کی سینے عطر رکھوائی یہ ایسا ہے. عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول نے جو یہ ہتھیلی جو ماری تھی مجھے بڑی شدت درد محسوس ہوئی, شدت کے ساتھ بڑی تکلیف ہوئی. سرکار نے تو ایسے لگائی ہوگی, اگر زیادہ لگا دیتے تو میرے تو کام خراب ہو جاتا. تو امی عائشہ کو اللہ کے رسول کہتے تم کیا سمجھتی ہو, تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہاری خیانت کروں گا؟ یعنی اللہ اور اس کے رسول تمہاری خیانت کریں گے؟ مطلب کیا تھا کہ میں نے رات تمہارے ہاں ٹھہرنا تھا, تم نے سمجھا کہ کسی اور میری سوچوں کے پاس چلے گئے. یہاں سے کئی باتیں ثابت ہوتی ہیں. یہ جو اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ 15ویں شبان تھی. اٹھائیے مسلم, اٹھائیے جامع ترمذی. میں ان ادب کے ساتھ ان علماء سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیں آپ 15ویں شبان کو جو لوگوں کو قبرستان میں لے کر جاتے کیوں؟ اللہ کے رسول یہ 15ویں شبان کو کہتے نہیں, رات ایک رات تھی. آپ ہر رات جائیں آپ کو کون پوچھتے ہیں. اور میں یہاں سے ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کبھی کبھار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے رات کو بھی جائیں. یہ نہیں کہ جنازہ کیا پھر آپ وہاں قبر پہ چلو حاضری لگا لیتے, نہیں, سپیشل جائیں. دل کو تو جاتے ہی جاتے, رات کو بھی سپیشل جائیں. یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. اور فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جا کر اہل بقیع کے لیے ان کی مغفرت کے لیے دعا. تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ رات کے وقت بھی آپ کبھی کبھار یہ جانا اللہ کے رسول کی سنت ہے. میں اب ان کے وقت نہیں ہے. امام ابن رجب فرماتے ہیں قیام اللیلہ بالنسبہ لم یثبت فیہ شیء عن النبی واللہ عن اصحابہ. امام رجب فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ یہ جو 15ویں شبان کے بارے میں جو بھی آتا ہے لم یثبت, اس کا کوئی ثبوت نہیں. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ہے نہ اصحاب رسول سے. اسی طرح جتنی بھی روایات ہیں وہ چاہے روزے کی صورت میں اگر آپ 3ویں اور 14ویں 15ویں کا رکھ رہے ہیں تو پھر آپ رکھ سکتے ہیں, لیکن سپیشل 15ویں شبان کا رکھنا. اور ابن جوزی کہتے ہیں یہ موضوع روایت ہے اور سلسلہ حدیث صحیح میں ابن امام ناصر الدین البانی کہتے ہیں صحیح بھی کہا ہے, انہوں نے موضوع بھی کہا. زید بن ثابت کو کہتے ہیں کہ سند میں ایک راوی گرا ہو, اس کا پتہ ہی تو یہ 15ویں شبان کے حوالے سے کوئی قیام اللیل ثابت ہی نہیں.
جو نوافل وغیرہ پڑھے جاتے ہیں یہ بھی اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ کام وہ کرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ رسول سے ثابت ہے۔ وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو اپنی طرف سے چیزیں کھڑی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ حکم الحاکمین مجھے بھی اور آپ کو بھی کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا